بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العلی العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خدا کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اس نے اچھا کام کیا تو اپنے نفع کے لیے اور برا کام کیا تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہماری گرفت نہ کر۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈال جیسا ہم سے اگلے لوگوں پر بوجھ ڈالا تھا۔ اے ہمارے پروردگار، اتنا بوجھ جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو ہم سے نہ اٹھوا، اور ہمارے قصوروں سے درگزر کر ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مالک ہے اور تو ہی کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجمین پر۔ محترم ناظرین کرام، مرحبا سحری کی براہ راست نشریات میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 29ویں رمضان المبارک کی سحری کرنے جا رہے ہیں۔ چاند اگر نہ ہوا تو ہمیں ایک اور روزہ نصیب ہوگا، اور اس کے ساتھ بارگاہ الہی میں حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل پاک کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ اگلے سال بھی ماہ مبارک نصیب ہو۔ چاند نظر آنے کی صورت میں ہم عید الفطر کی آپ تمام محترم ناظرین کو پیشگی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
عید الفطر خوشی کے ساتھ یوم توبہ بھی ہے، اور شب جو ہے اگر چاند نظر آتا ہے تو یہ شب جائزہ بھی کہلائے گی۔ اس دن اپنے عزیز و اقارب کو اور اپنے مرحومین کو اور اپنے احباب اور اپنے پڑوسیوں کو اپنی دعاؤں میں، خاص دعاؤں میں، دعائے خیر میں یاد کرنا چاہیے، اس کا حکم بھی ہے۔ اور خاص کر امام زین العابدین علیہ السلام کی وہ بہت خوبصورت دعا ہے جو خاص کر اس موقع پر امام زین العابدین علیہ السلام نے دعا مانگی ہے کہ اے اللہ، اے وہ جو اپنے احسانات کا بدلہ نہیں چاہتا، اے وہ جو عطا و بخشش پر پیشمان نہیں ہوتا، جو اگر دیتا ہے تو اپنی عطا کو منت گزاری سے آلودہ نہیں کرتا، اگر منع کر دیتا ہے تو یہ ظلم و زیادتی کی بنا پر نہیں ہوتا، اور جو تیری حمد کرتا ہے اسے بدلہ دیتا ہے، حالانکہ تو ہی اسے حمد کی تعلیم تو نہیں دی ہے، اور جس کسی نے تیری نافرمانی کی تو نے اس سے بردباری کا رویہ اختیار کیا، جس نے اپنے نفس پر ظلم کا ارادہ کیا تو نے اسے مہلت دی، اور تو ہی ہے وہ جس نے اپنے بندوں کے لیے عفو و بخشش کا دروازہ کھولا اور اس کا نام توبہ رکھا۔ تیرا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ بار الہ، تو نے رمضان کو تمام مہینوں پر امتیاز بخشا، اس میں قرآن اور نور کو نازل فرمایا اور ایمان کو فروغ ترقی بخش کر اسے سال کے تمام اوقات پر فضیلت عطا فرمائی، اور اس میں روزے کو واجب کیا، نمازوں کی ترغیب دی، اور اس میں شب قدر کو بزرگی بخشی جو خود 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کی وجہ سے تو نے ہمیں تمام امتوں پر ترجیح دی، اس ماہ مبارک نے ہمارے درمیان قابل ستائش دن گزارے، پھر جب اس کا زمانہ ختم ہو گیا، گنتی تمام ہو گئی تو ہم سے جدا ہو گیا، اب ہم اسے رخصت کرتے ہیں، اور اس شخص کے رخصت کرنے کی طرح جس کی جدائی ہم پر شاق ہو اور جس کا جانا ہمارے لیے غم کے ساتھ وحشت انگیز ہو۔ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بزرگ ترین مہینے، تجھ پر ہمارا سلام ہو، اے دوستان خدا کی عید، تجھ پر سلام ہو، اے اوقات میں بہترین رفیق، دنوں اور ساعتوں میں بہترین مہینے، تجھ پر سلام ہو، اے وہ مہینے جس میں امیدیں بھر آتی ہیں اور اعمال کی فراوانی ہوتی ہے، اے وہ سرچشمہ امید کہ جس کی جدائی الم انگیز ہے۔ یہ دعائیہ کلمات سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام نے تعلیم فرمائے۔ یقیناً یہ نیکی کا مہینہ جدا ہو رہا ہے تو دل اداس ہو رہا ہے، خدا نے ہر ایک کو اس کی سعی اور کوشش کے مطابق اجر عطا فرمایا۔ یہ نیکی کی بہار کا مہینہ تھا جسے کچھ لوگوں نے توشہ آخرت کے لیے استعمال کیا، خوب ثواب کمایا، لیکن کچھ ایسے بد نصیب بھی رہے جنہوں نے اسے دنیاوی نفع حاصل کرنے کا وسیلہ بنایا، جس میں تاجروں خصوصاً اجناس و کپڑے کے تاجر شامل ہیں، پیش رہے، اور حکومتیں اور ان کی انتظامیہ خصوصاً کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور منافع خوروں کے سہولت کار بنے رہے۔ یہ سب قابل گرفت ہونے چاہیے، اور اعلیٰ عدلیہ کو اس بے ایمانہ لوٹ مار کا نوٹس لینا چاہیے، ورنہ وہ بھی سہولت کاری میں شریک کہلائیں گے۔ ناظرین کرام، علم و عمل کے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے ماہ مبارکہ رمضان کو الوداع کرنا، وداع کرنے کے حوالے سے کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو وداع کیا۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جو اس موضوع پر گفتگو فرمائیں گے، اور اس کے بعد ہمارا دوسرا سیگمنٹ لذت رمضان ہوگا، اور ہمارا تیسرا سیگمنٹ آج جو ہمارا فائنل مقابلہ ہے وہ نعتیہ مقابلہ کون بنے گا سچ کی آواز۔ آج کے اس مقابلے میں اس کا فیصلہ ہوگا کہ اس سال اس ماہ مبارک رمضان میں جو مقابلے رہے اس میں آخری مقابلہ اور اس میں کون بنے گا سچ کی آواز میں آج فیصلہ ہوگا۔ ناظرین کرام، اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ ہر روز کی طرح آج بھی انہی ناموں کو میں ذکر کرنا چاہوں گا جن کا تعاون ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ خاص کر میں ان کا شکریہ ادا کروں گا اور جو ہمارے ساتھ ہر روز اس کیمرے کے پیچھے رہ کر ہم تک یہ پروگرام پہنچاتے ہیں، ان کا نہایت ممنون و مشکور ہوں۔ اور سلسلہ گفتگو کے آغاز سے پہلے میں تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ہمارے ساتھ جو علماء کرام تشریف فرما ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین ہیں،
اور بہترین گفتگو فرماتے ہیں، دو ٹوک گفتگو فرماتے ہیں۔ میری مراد پروفیسر مفتی نواب نفیس قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان سندھ بزنس فورم اور انجمن اتحاد عباسیہ کے چیئرمین، عباسی نعت کونسل کے سرپرست اعلیٰ محترم جناب ارشد عباسی صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ ہر روز کی طرح آج بھی اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں مشہور معروف قاری جناب فیصل محمود وڑائچ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم آپ کو خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں، اور سلسلے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ وداع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین ایک ایسا مہینہ، ابھی میں نے امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا بھی نقل فرمائی کہ امام نے جس انداز میں اس ماہ مبارک رمضان کو الوداع کہا، اور خاص کر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، کس انداز میں اس رمضان کو الوداع فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ مولانا العظیم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمین۔ ڈاکٹر صاحب، عجیب اتفاق ہے کہ آج طاق راتوں کی آخری رات ہے، یعنی مزدور کو مزدوری ملنے کی رات ہے۔ کیا بات ہے، 5 دن میں یہ 5ویں رات آ گئی۔ واہ واہ۔ جہاں یہ مہینہ یقیناً عظمت والا، برکت والا، رحمت والا، مغفرت والا، جہنم سے آزادی والا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جس نے حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول جمیل پر اپنے روزے گزارے، دن گزارے، ایام گزارے، عبادتیں کیں، ریاضتیں کیں، قرآن پڑھا، تسبیحات پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی مغفرت کے لیے گڑ گڑایا، وہ سب کو پہلے تو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے روزے اور ان کی نمازیں اور ان کی نوافل اور ان کا قرآن پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول و مبرور فرمائے۔ آمین آمین۔ گمان صادق رکھنا چاہیے، کیونکہ اسلام وہ واحد دین مبین ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور وہ کسی کے اوپر شک و شبہ کرنے کا درس بھی نہیں دیتا۔ گمان صادق رکھنا چاہیے، یہ یاد رکھیے۔ اب جہاں تک تعلق رمضان المبارک کا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جو فضیلتیں بتائیں، وہ یقیناً ہر مسلمان کے لیے قابل اتباع ہے، کیونکہ جب آپ مسلمان کہتے ہیں کسی کو تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماننے والا وہ امتی جو رسول اللہ کے قول جمیل پر، فرمان مبارکہ پر عمل کرے۔ اچھا قبلہ، معذرت کے ساتھ یہاں قطع کلام معاف، اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک بار پھر پروگرام مرحبا سحری کی لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید رضی حیدر زیدی صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ اور آج کا یہ ہمارا پروگرام جو آپ تک پہنچا رہے ہیں، جن کے تعاون سے کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جن کا سلوگن ہے ایک نیا سویرا ضرور آئے گا، 14 اسٹار بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا، جبکہ 14 اسٹار بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے نعتیہ مقابلے کا فائنل جیتنے والے ثنا خان کو فرحان علی وارث سٹی میں 80 گز کا رہائشی پلاٹ دیا جائے گا،
اور نعتیہ مقابلے کے فائنل میں دوسری پوزیشن لینے والے ثنا خان کے لیے پاکستان کرنسی ایکسچینج کی جانب سے 70 سی سی کی موٹر بائک انعام کے طور پہ دی جائے گی۔ ہمارے ساتھ تعاون ہے حبیب آئل کا اور کاروان امیر حمزہ کا۔ نعتیہ مقابلے میں شریک بچوں کے لیے وسیم بادامی بائی ہمانی کی طرف سے گفٹ ہیمپرز پیش کیے جائیں گے۔ کوئس فوڈ انڈسٹری کی جانب سے بھی گفٹ ہیمپرز ہیں۔ اسی طرح معروف سویٹس اینڈ نمکو اور دھمتل سویٹس اینڈ بیکرز کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں، اور جبکہ کراچی ذائقہ حلیم کی جانب سے مہمانوں اور مقابلے میں شریک ثنا خانوں کے لیے سحری پیش کی جاتی ہے اور وائٹل ٹی کی جانب سے چائے پیش کی جائے گی۔ میں سلسلے گفتگو کو قبلہ آپ بریک سے پہلے بیان فرما رہے تھے، الوداع جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو فرمایا، اس حوالے سے آپ اس کو کنٹینیو فرمائیں۔ تو جہاں تک تعلق ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس مہینے کی مناسبت سے، ویسے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مقصد اور مقصد حیاتی یہ تھا کہ کوئی بھی کلمہ گو مسلمان جہنم میں نہ جائے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب و روز ہر تکلیف سہی لیکن اعلاء کلمت الحق کیا اور وہی درس دیا۔ اب یہ ماہ سعادت ایسا ہے کہ جس کے اندر سب سے زیادہ مقدس اگر نازل ہوئی تو وہ قرآن مجید فرقان حمید۔ تین جو نازل ہوئیں توراۃ زبور انجیل، وہ بھی کہہ لیجیے رمضان کے اندر نازل ہوئی۔ اب یہ قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کی جو شب ہے اس کے لیے کہا گیا وہ 1000 مہینوں کی سے زیادہ افضل ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہاں سے ذرا سا اندازہ، یہاں ایک اور نقطہ ہمیں ملتا ہے کہ جو نزول قرآن کی شب ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، تو صاحب قرآن رسول اللہ ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات ہوگی وہ کتنی بڑی اور کتنی عظیم ہوگی۔ کیا بات، یہ تو ایک بات آ گئی۔ اب ہمیں کیسے گزارنا چاہیے؟ ظاہر ہے اس کے 3 اشرے تھے، اس کے اندر گزارنا جس کو اللہ نے توفیق دی، جس کے دل میں خوف خدا تھا، اس نے اس کے ایک ایک لمحے کو اپنے لیے مبارک سمجھا اور وہ بیچارے نے اس کے اندر کرتا رہا مبارک، اس لمحوں کو مبارکباد دیتا رہا، کرتا رہا۔ رمضان المبارک کو باقاعدہ اپنی جان سے بڑھ کر اس نے خاطر و مدارات کی سمجھ لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا مہینہ، مہمان مہینہ، اللہ کا مہمان۔ اب آ جائیے صاحب، تو کرنا کیا چاہیے تھا؟ لیکن کیا ہے، کچھ نے، لیکن اب تو میں کہوں گا کہ عوام جو ہے، عوام چونکہ اتنی پسی بھی ہے، مری بھی ہے، اس قدر کہہ لیجئے کہ تکلیف میں، تو وہ بیچاری روتی اور گڑگڑاتی ہی رہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور۔ مزہ کس کا آیا؟ ظاہر ناجائز منافع خوروں کا بھی آیا۔ اس کے اندر جو جو انہوں نے کیا ہے اب اس کا وہ اجر بھگتیں گے۔ یہ یاد رکھیے کہ اس مہینے کے اندر ایک نفل فرض کے برابر ہوتا ہے، فرض 70 گنا انہانس ہو جاتا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر پھر جو گناہ کرے گا تو وہ ایک گناہ کرے گا تو میں تو سمجھتا ہوں 70 گنا اس کا سزا ملے گی، اس کو قدرت کے دربار سے۔ اب کیا یہ سمجھنے کی بات ہے کتنا کما لیا کسی نے یہ کر کے، سارے اس میں ملوث ہیں نا، کتنا کما لیا اور کیا کر لیں گے اور کون سا ساری زندگی رکھ لیں گے، لیکن منہ کالا ہو گیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے۔ وہ کیا منہ لے کر جائیں گے کہ جس مہینے میں جو مسلمان نہیں ہیں ان کنٹریز کے اندر قیمتیں آدھی ہو جا رہی ہیں، اور یہ مسلمان کنٹریز جو کہ اسلام کے نام پہ بنا، اور وہاں پر یہ شرمناک حرکت ہے کہ کسی نہ کسی صورت سے ہر صورت کے اندر انہوں نے انہانس کر کے بڑا چڑھا کے نفع کمایا، اور اس میں سارے بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں۔ 11 مہینے ہمارے پاس کمانے کے لیے، جی ہے نا، ایک مہینہ جس میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کچھ فیوزات و برکتوں، تو انہوں نے تو اتنا کما لیا کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ مہینے کو اتنا کماؤ کہ 11 مہینے کے اندر ہمیں نفع ہو۔ جی یہ تو صرف سوچ کا فرق ہے۔ میں قبلہ کی جانب آؤں گا۔ قبلہ جس طرح مفتی صاحب نے بیان فرمایا
کہ یہ ماہ مبارکہ جو انتہائی متبرک اور انتہائی نورانی مہینہ تھا، جس میں برکتیں اور رحمتیں خدا کی جانب سے ہر جانب ہر طرف ہر روز شب و شام روز جو ہے اتر رہی تھیں، تو اب یہ کہ الوداع کا وہ وقت آ گیا ہے، تو رسول اکرم نے کس انداز میں اس ماہ مبارک رمضان کو الوداع کہا، اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی اس حوالے سے کیا سیرت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا اس جانب، ظاہراً یہ آخری شب ہے اس ماہ مبارک رمضان کی، اور الوداع یقیناً وہی افراد کریں گے کہ جنہوں نے اس کا استقبال کیا ہوگا۔ کیا بات ہے! جنہوں نے استقبال ہی نہیں کیا ہوگا ان کو یقیناً الوداع کی بھی فکر نہیں ہوگی، بلکہ وہ تو رفتہ رفتہ اپنے آپ کو ذرا ایزی فیل کر رہے ہوں گے۔ دل گرفتگی ان کی ہوگی کہ جنہوں نے شوق سے انتظار کیا تھا، پرتپاک استقبال کیا پھر آگے بڑھ کر پرتپاک استقبال کیا تھا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کون سا مہینہ ہے۔ چند اشارے جو ابھی مفتی صاحب نے کیے، یہ ماہ مبارک رمضان ایک انسان کے لیے بڑا شرف ہے کہ وہ مہمان قرار پائے اور پروردگار اس کا میزبان ہو، کائنات کا مالک اس کا میزبان ہو۔ دسترخوان 11 مہینے بچھا رہتا ہے، مادی دسترخوان، مگر یہ ایک مہینہ اس معنوی اور روحانی دسترخوان کا ہے کہ جس سے 11 مہینے انسان محروم رہتا ہے، اور یہ وہ بہترین فرصت ہوتی ہے انسان کے لیے کہ وہ اپنی شخصیت میں، اپنی ذات میں، اپنے وجود میں بیلنس پیدا کر لے۔ وہ جو مادیت کا غلبہ، وہ جو حیوانیت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس سے خود کو نجات دلا کر انسان مادیت و روحانیت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے شخصیت میں بیلنس لے آئے، کہ جس حد تک مادی معاملات و امور میں اسے مشغول اور مصروف ہونا چاہیے وہ ان مادی معاملات میں اس حد تک آ جائے، اور جو معنوی اور روحانی اس کے معاملات ہیں جن سے وہ غافل تھا ان کی جانب متوجہ ہو کے اپنی اس تشنگی کو، جو اس کی روح کی تشنگی ہے، اسے اس مہینے میں بجھا سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ یہی حضور اکرم کے فرمان میں جو ملتا ہے کہ دعائیہ کلمات میں کہ خدایا ہمیں مرحومین میں قرار دے، محرومین میں قرار نہ دے۔ بدبخت ہے وہ شخص کہ جو اسے یہ ماہ مبارک رمضان ملے اور وہ محروم رہ جائے۔ مرحوم یعنی خدا کی رحمتوں میں جو مشمول قرار پایا، جو شامل رحمت ہوا۔ یہ مہینہ ماہ مبارک رمضان کا در حقیقت جب ایک دن رہ گیا اور آگے عید فطر آ رہی ہے، یہ خود عید فطر کا عنوان یہ بتا رہا ہے کہ یہ 30 دن تقریباً یہ دن تھے کہ ہم 11 مہینے جو اپنی اصل فطرت سے، جس پہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا تھا، اس فطرت سے ہم ہٹ گئے تھے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، لہذا انسان فطرتاً جو ہے وہ جھوٹ پسند نہیں کرتا، غیبت پسند نہیں کرتا، انسان فطرتاً ملاوٹ پسند نہیں کرتا، دھوکہ دہی پسند نہیں کرتا، وعدہ خلافی پسند نہیں کرتا، بے وفائی پسند نہیں کرتا، انسان کی فطرت میں نہیں ہے۔ انسان فطرتاً بڑا پاکیزہ فطرت پیدا ہوا ہے، مگر یہ ماحول اور دیگر اثرات جو ہیں، وراثتی اثرات، کبھی لقمے کے اثرات، یہ انسان کو اس کی اصل فطرت سے ہٹا دیتے ہیں۔ یہ ایک مہینہ عبادت، ایک ایسی عبادت کہ جسے ہم روزے کے عنوان سے، صوم کے عنوان سے پہچانتے ہیں، اس عبادت میں پروردگار ہمیں چاہے سمجھیں نہ سمجھیں ہمیں اس اصل فطرت پہ پلٹاتا ہے۔ اگر انسان غافل نہ رہے، اگر انسان اس مہینے کی قدر کرے، اس کا احترام کرے اور اس فرصت سے بھرپور استفادہ اٹھائے تو وہ اپنی اس اصل فطرت پہ لوٹ آتا ہے۔ اور جب لوٹ آتا ہے تو جو لوگ لوٹ آتے ہیں در حقیقت انہی کے لیے عید فطر ہے۔ عید فطر یعنی اپنی فطرت پہ لوٹ آنے کی خوشی جو وہ مناتے ہیں۔ اچھا قبلہ، اس پہ مزید ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ ارشد عباسی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، آپ صدر بھی ہیں اور انجمن کے سربراہ بھی ہیں، تو پورے پاکستان میں عباسی برادری کے حوالے سے کیا آپ لوگوں کی خدمات ہیں، کس طرح کی خدمات انجام دیتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔
میرا تعلق چونکہ بزنس فورم سے بھی ہے، سندھ انڈسٹریل بزنس فورم، انجمن اتحاد عباسیہ پاکستان، اور اس کے علاوہ عباسی ناز کونسل پاکستان کے حوالے سے بھی سرپرست اعلیٰ کے طور پہ میں کام کرتا ہوں. اور عباسی کمیونٹی ماشاءاللہ جتنی بھی پورے ملک کے اندر آباد ہے اور خاص کر کراچی میں جو آباد ہے، تو اس کی فلاح کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے مختلف فورم کے اوپر ہمارا ورک جاری رہتا ہے، جس میں خدا نخواستہ کہیں کوئی کسی کا کوئی پرابلم ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا کراچی کے اندر یا پورے ملک کے اندر کہیں بھی پرابلم والی کنڈیشن ہوتی ہے تو اس میں ہمیں رسپانس کرنا پڑتا ہے. اور خاص کر جو کراچی کے حوالے سے ہے، اس میں جتنے بھی یہاں پہ نادار، غریب اور یتیم بچے ہیں، ان کے حوالے سے، ان کی کفالت کے حوالے سے، ان کے ایجوکیشن کے حوالے سے ماشاءاللہ انجمن اتحاد عباسیہ کے پلیٹ فارم سے ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی غیر عباسی برادری میں سے بھی کوئی ہم سے رابطہ کرتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ انسانیت کے ناطے اس کو ڈیل کیا جائے اور اس کے جو جائز مطالبات ہیں یا جو اس کی پرابلمز ہیں ان کو سولو کیا جائے. تو الحمدللہ کافی حد تک ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی بھی دی ہے اور ہم نے بڑھ چڑھ کے اس میں کوشش کی ہے کہ اس میں بہتر سے بہتر ہم اس میں ورک کر سکیں. دوسرا، چونکہ میرا تعلق بزنس فورم سے بھی ہے، انجمن اتحاد عباسیہ پاکستان کے پلیٹ فارم سے، تو ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ ہمیں تقریباً 11 مہینے کمانے کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے ہمیں ملتے ہیں، تو ایک مہینہ واقعی یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں ہم اگر چاہیں تو بزنس کے ساتھ ساتھ، کیوں بزنس خود ایک عبادت ہے، بالکل ہے، اگر ہم اس کو سمجھیں اور اس کو طریقے سے لے کے چلیں اور سنت نبوی کے مطابق ہم بزنس کرتے ہیں تو وہ بھی ایک عبادت ہے. اب اس عبادت میں جو ظاہر کہ ہمارا ایک المیہ ہے اس ملک کا کہ جس طرح منافع خوری اور جو باقی چیزیں یہاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، تو اس کے حوالے سے اگر انسان اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے اور اپنے اس دائرہ کار میں رہتے ہوئے کہ اس کو عبادت سمجھ کے اگر بزنس کرتا ہے تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. لیکن جو یہاں پہ دیکھا گیا کہ جس طریقے سے رمضان سٹارٹ ہونے کے ساتھ ہی جس طرح مہنگائی کا ایک بہت بڑا ریلا آ جاتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ، بہت یعنی اس میں ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ جو متوسط طبقہ ہے یا جو بالکل سمجھ لیں کہ نوکری پیشہ آدمی ہے تو اس کے لیے یہاں سروائیو کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. تو اس میں میری بزنس فورم کے حوالے سے اور اس پلیٹ فارم کے حوالے سے بھی، خاص کر آپ کے سچ ٹی وی کی وجہ سے میں ریکویسٹ کروں گا تمام اپنی جتنی بھی کمیونٹی ہے بزنس کمیونٹی کے حوالے سے کہ خدا را اس مہینے کو آپ اسپیشل لیا کریں اور اس طرح سمجھیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کے ساتھ ساتھ جو اللہ نے ہمیں اس استاد ہمیں دی ہے کہ ہم اس میں بڑھ چڑھ کے غریبوں کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں. اور ہم بزنس اگر کرتے ہیں تو بزنس کے لیے کہیں منع نہیں ہے، منافع کمانا تو پورا سال 11 مہینے ہمارے پاس ہیں، بے شک اس میں بھی کمانا منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک انتہا درجے کی جو منافع خوری ہے کہ 100% اوپر کر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ بالکل ایسے ہی ہے. اور اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ اس مہینے کے انتظار میں ہوتے ہیں. لیکن پوری دنیا میں لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمیں ماہ رمضان ملے، ہماری زندگی میں برکتیں سمیٹنے کے لیے اور جو نیکیاں ہیں ہماری اس کے حوالے سے. تو پوری دنیا میں لوگ ماہ رمضان کا انتظار کرتے ہیں عبادات کے حوالے سے، اور اس کا جو حق ہے وہ پورا کرنے کے لیے کوئی انسان کوشش کرتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو اس کا ایک کنسیپٹ جو بنا ہوا ہے، وہ کنسیپٹ یہ بنا ہوا ہے کہ ہم نے ماہ رمضان میں اپنی چیزوں کو ڈبل کر لینا ہے، ہم نے اپنے منافع کو ڈبل کر لینا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بزنس کو اس طریقے سے کریں کہ جس طرح اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، اور اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق چلتے ہوئے اگر ہم بزنس کرتے ہیں یا کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں اجر خیر عطا فرماتا ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے. یقیناً تمام، کیونکہ آپ اسی فورم سے ہیں تاجر برادری کے، تو آپ نے ایک اچھا میسج بھی دیا. ناظرین کرام، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. محترم ناظرین کرام، پروگرام مرحبا سحری کی براہ راست نشریات میں آپ کا ایک بار پھر مقدم ہے، خیر مقدم ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک کے بعد جوائن کیا ہے ممتاز مذہبی اسکالر ہیں مفتی محسن الزمان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں. اور آج کا موضوع جو ہے وہ ماہ مبارکہ کو وداع کرنا، اور اس میں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اسی حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. اور میں چاہوں گا کہ آپ ہی اس سلسلے میں کچھ اگر گفتگو فرمائیں کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کو الوداع فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید شہر رمضان الذی انزل فی القرآن آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے. لاکھوں درود و سلام میرے آقا علیہ السلام کے اوپر اور ان کے اہل بیت اطہار اور اصحاب پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے پیارے دین کو سیکھنے، سمجھنے اور اتنے پیارے نبی جس کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا ان کی امت میں پیدا فرمایا. آپ کا سوال بڑا ہی معتبر اور بڑا ہی جامع. اگر ہم غور کریں تو اس
آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت پائی اس کی کڑی میں آپ کے سامنے جوڑتا ہوں کہ ابتدا اور الوداع جو آپ نے فرمایا مجھ سے قبل ماشاءاللہ دونوں مفتیان اعظام اور علماء کرام جو کہ قابل ستائش اور بڑے باعث تقریم ہیں، انہوں نے بڑی اچھی مفصل گفتگو فرما دی. میں اپنا حصہ میں لانے کی کوشش کروں گا جہاں تک ناقص علم ہے میرے پاس. تو سب سے پہلی بات قرآن نے فرمایا جیسے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے رمضان کے مہینے قرآن کو نازل فرمایا. کیوں نازل فرمایا؟ ھدی للناس، انسان کی ہدایت کے لیے. اب غور کیجئے گا کہ اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا رمضان میں، اور اس لیے فرمایا کہ انسان اس سے ہدایت پائے. اب ایک اور بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ بنایا کیوں؟ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ ایمان والوں سے مخاطب ہوا کہ یہ صیام، یہ جو ہے ماہ رمضان ہے، یہ اس لیے کہ تم اس میں روزے رکھو، اور اس لیے رکھو کہ پچھلی امتوں نے بھی رکھے، لیکن تمہیں اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ گے. اب جب آپ نے بات کی کہ ابتدا اور انتہا کیا ہے، تو ابتدا یہ ہے کہ تمہارا جب روزہ شروع ہوگا اس رمضان میں تو تمہیں وہ دولت ملے گی جسے تقوی کہتے ہیں. اور وہ تقوی تو تمہیں ملے گا، وہ کیوں ملے گا؟ اس لیے ملے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس لیے ملے گا کہ تقوی والے ہی ہیں جو ہدایت پائیں گے. یہ قرآن آیا تو ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، لیکن اس میں سے بھی اللہ نے مختص کر دیا آیا سب کے لیے، سب کو ہدایت ملنی ہے. لیکن ان میں سے اصل جن کو ہدایت راست کا ملے گا، جو ہدایت کے سرچشمہ بنیں گے، جو ہدایت کی طرف جائیں گے، وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہوں گے. تو معلوم یہ چلا متقی کون ہوگا؟ جو رمضان کے روزے رکھے گا. روزے رکھے گا کب رکھے گا؟ رمضان کے روزے رکھے گا. تو ابتدا کیا ہوئی کہ آپ کی ابتدا یہ ہوئی کہ آپ کی خطائیں لرزشیں ختم ہو رہی ہیں، اور آپ الوداع اس طرح کرتے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو متقی بنا دیا، اور آپ کے سامنے اب ہدایت کا رستہ کھل گیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ نے بات کرتی تو بات یہی نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کیا اپنی کمر کو اور اپنے گھر والوں کو، یعنی کمر کو کس کر لیتے اور گھر والوں کو رات کو جگایا کرتے. کیوں؟ کیونکہ یہی وہ رات ہے. آج 29ویں شب بھی آپ دیکھ لیں، ان راتوں میں ہی شب قدر ہے. اور آپ کو معلوم ہے شب قدر ہے کیا؟ شب قدر وہ رات ہے اور جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا. اگر اس سورت کو آپ دیکھیں تو اس سورت میں کل حروف جو ہیں 114 ہیں، اور جب اس سورت میں 114 حروف ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صورتیں نازل وہ فرمائے وہ بھی 114 ہیں. اس میں جو کل الفاظ استعمال فرمائے وہ ہیں 30. تو جو اللہ نے قرآن پاک میں سپارے نازل فرمائے وہ بھی ہیں 30. تو اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی برکت یہ بیان فرما دی کہ تمہیں ایک بات ہے کہ جو ہم نے قرآن کو رمضان میں نازل فرمایا، لیکن رمضان کے اس عشرے میں نازل فرمایا جو دونوں عشروں سے زیادہ اعلیٰ ہے، اور وہ اعلیٰ عشرہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات تم جب عبادت کرتے ہو تو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور یہی وہ رات ہے جس میں فرشتے اترتے ہیں اور جبریل امی اترتے ہیں اور ان مسلمان ایمان والوں سے مصافحہ کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور میں چاہوں گا کہ مختصر اگر یہ تمام سوالات ہم ناظرین تک پہنچائیں ان کے جوابات کو. ماہ مبارک رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اختتام پر ایک بہت بڑا تحفہ عید الفطر کی صورت میں دیا ہے. تو اس تحفے کو کس طرح ہم نے حاصل کرنا ہے اور اس کو کیسے منانا ہے، خاص کر عید کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. گنتی پوری کرو جو باقی رہ گئے، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ہدایت عطا فرمائی. عید الفطر کس کا ماخذ ہے؟ یہ تمام عبادت کا نچوڑ ہے، تمام عبادت کا ایک کہیجے کہ شکر ادا کرنا ہے، شکر بجا لانا. وہی دن اصل میں مزدور کی مزدوری ملنے کا دن ہوتا ہے جس کو آپ عید الفطر کہہ رہے ہیں. اب جہاں تک تعلق اس کا ہے کہ ایمان، تو یقیناً یہ مہینہ اگر سمجھے کوئی آدمی اور غافل نہ ہو تو یہ اپنے اندر کے شیطان کو مارنے کا مہینہ ہے. کیا بات ہے. یہاں پر تو شیطان قید کر لیا گیا، لیکن اس کا وہ جو ہے بحیثیت شیطان کے اپنے وجود کے ساتھ لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے. یعنی ناجائز منافع خوری جس کے لیے آپ دیکھتے ہوں گے، اور اس کا وہ کریں، آپ اندازہ لگا لیجئے اور اس کا آپ جائزہ لیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ سارے کے سارے
ان کو اس کا کوئی اثر ہوا ہی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے سامنے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ان کے سامنے تو اس ماہ سعادت کی اہمیت جب ہوتی تو پھر نہیں کرتے نا اس کا ناجائز منافع خوری، پوری مشینری سب انوالوڈ۔ اس لیے ہے کہ صاحب بات یہ ہے کہ وہ ایمان تو رکھتے ہی نہیں ہیں اس باتوں پر۔ اگر ایمان رکھتے تو پھر اہمیت دیتے اس کو کہ یہ تو متقیوں کا مہینہ، لعلکم تتقون کا معنی ہی ہوتا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، اللہ کے بہترین بندوں میں تمہارا شمار ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اسوہ حسنہ سے تم کو باقاعدہ یہی درس ملتا ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو جاؤ تو زیادہ بہتر ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ مہربان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت، برکت، فضل، کرم سب نازل کرے گا اگر تم سمجھو کہ اس مہینے کی اہمیت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں قبل آپ کی خدمت میں معذرت کے ساتھ، کیونکہ وقت بہت کم ہے تو ہم چاہیں گے کہ میسیج بھی پہنچ جائے۔ جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کہ عید وہی منائے گا جس نے رمضان کی فیوزات و برکتوں سے مستفید ہوا ہے، استقبال جس نے کیا وہیں اینڈ جو ہے وہیں کرے گا، جس نے استقبال ہی نہیں کیا ہے تو اینڈ میں تو وہ خوشی منائے گا۔ اس عنوان سے الوداع جس سے ہم نے بات کی تو تکلیف تو اس کو ہوگی جس نے فیوزات و برکتوں سے مستفید ہو رہا تھا، اب وہ اس سے ہٹ رہی ہیں، چھن رہی ہیں یا ختم ہو رہی ہیں۔ تو عید کا جو تحفہ خدا کی جانب سے کہ اس مسلمان کو جو اس ماہ مبارک رمضان کی فیوزات و برکتوں سے مستفید ہو رہا تھا تو عید کا تحفہ عطا فرمائے، تو اس عید کو کیسے سیلیبریٹ کریں؟ جو ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اسی طرح جو اس زمانہ جاہلیت میں لوگ عید مناتے تھے، خوشی مناتے تھے، تو اس کا جو شرعی طریقہ کیا ہے، اسلامی طریقہ کیا ہے؟ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہ وقت کم ہے اور سوال آپ کا بڑا قیمتی سوال ہے اور کچھ اور آرائز بھی تھیں، بہت سریع میں مختصر چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو اس حوالے سے عرض کروں گا کہ ماہ مبارک رمضان میں یہ جو ابھی مفتی صاحب نے بھی اشارے کیے جو مہنگائی کی طرف، اور اس پہ کافی کچھ ابھی عرض کرنا باقی ہے، تو یہ در حقیقت مشکل یہاں پہ یہ ہے کہ یہ انفرادی گناہ نہیں ہے۔ اگر انفرادی گناہ ہوتے ہیں تو خدا دیکھیے، خدا کی جو سنت ہے وہ انفرادی گناہوں سے درگزر کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے۔ بندے گناہ کرتے ہیں، خدا توبہ کا موقع انہیں دیتا ہے، وہ توبہ کر لیں، لوٹ آئیں، معاف کر دیں۔ مگر جب گناہ قومی بن جائیں، یعنی سب اس میں ملوث ہو جائیں، اکثریت یعنی گناہوں میں ملوث ہو جائے اور اچھے لوگ اس پہ خاموش رہیں، ایک بڑا ہمارے یہاں مشکل جو ایک مرحلہ ہے وہ ہے کہ ہم ایک فریضہ ترک کیے ہوئے ہیں، اور وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ بس علماء یہ مولویوں سے مخصوص کر دیا گیا ہے، یہ چند ایک اچھے لوگوں سے بس، وَإِلَّا یہ ہر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ تو ہر مومن اور مؤمنہ کا جو ہے فریضہ ہے ایک دوسرے کی نسبت کہ وہ امر بالمعروف کریں، وہ نہیں منکر کریں، نہیں کرتے۔ جب نہیں کرتے تو جب گناہ پنپ جاتے ہیں اور اکثریت ان گناہوں میں ملوث ہو جاتی ہے تو خدا کا پھر عذاب آتا ہے۔ وہ عذاب کسی بھی صورت میں، اب اس دور کے اندر کس صورت میں آتا ہے یہ بحث ہے، اس میں ہم نہیں جا رہے، مگر پھر اچھے لوگ اگر اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند بھی کرتے ہیں تو ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور ماضی میں اچھے لوگ عذاب میں شامل کر دیے گئے، ایسے لوگ کہ جن کے سامنے گناہ ہوتے تھے اور وہ نہیں روکتے تھے۔ مثلا جیسے ابھی اشارہ ہو رہا ہے قتل و غارت گری کتنا عام ہو، اسی ماہ مبارک رمضان میں کتنے لوگ ایک چند ہزار کے موبائل کے لیے قتل کر دیے گئے، کس طرح ماں نے اپنے ان لالوں کو پالا ہوگا اور پھر ان کی شادی کی ہوگی، وہ کوئی 2 بچوں کا باپ، کوئی 3 بچوں کا باپ، کس طرح آ کے صرف آ کر اس معاشرے کے اندر اتنی آسانی سے اس مہینے کے اندر وہ ایک چند ہزار کے موبائل کے لیے اس کے سینے میں گولی اتار دیتا ہے، اور کوئی ابھی تک آپ دیکھیے پکڑ کے اور کسی کو سزا دی گئی ہو، کوئی نظام میں نظر آ رہا ہو کہ حرکت، کوئی سنجیدگی، کوئی جدیت، صرف کیا کرتے ہیں چند افسران کے تبادلے کر دیتے ہیں۔ ان چند افسران کے تبادلے کر دینے سے کئی معاشرے کے مسائل و مشکلات اور یہ قومی جو ایک بنتے جا رہے ہیں ایک مزاج، یہ کیا تبدیل ہو سکتے ہیں؟ جبکہ آپ موویز وہ ساری دہشت گردی پہ مبنی دکھا رہے ہیں، آپ ڈرامے اور میڈیا کا جو کام ہے، آپ دیکھیے ٹوٹل اس وقت جو ہے وہ ہمارا پورا نظام جو ہے وہ برباد ہوا ہے، مادیت کی طرف لے جا رہے ہیں ہمیں۔ یعنی آپ اگر غور کریں، میرے جملے بہت مختصر عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں مادہ پرست بنا دیا گیا ہے، مادی چیزیں، مادی لذتیں، معذرت کے ساتھ یعنی اس چیز کو آپ مائنڈ نہیں کیجیے گا کہ ہمارے اس مقام میں جہاں ہم یہ دے رہے ہیں لوگوں کا زیادہ دور وہ مادی انعامات اور اس کی طرف رہتا ہے۔ یہی ایک جملہ جو مفتی صاحب نے کہا، ایک حدیث جو بیان کی، اس سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ وہ سارے انعام ایک طرف، اور یہ ایک حدیث جو لوگوں نے سن لی اور ان تک یہ پیغام پہنچ گیا، یہ اصل انعام، یہ اصل اس پروگرام کے ذریعے جو ان کو مل رہا ہے۔
وہ معنوی اور روحانی غذا جو ہے وہ اصل ہے. تو معاشرے کی اس سے ضرورت ہے تربیت کی, اور حکومت کی ذمہ داری ہے. مگر حکومت آپ جانتے ہیں کہ ہماری کتنی آزاد ہے اور کتنی غلام ہے, اور کس کا پروگرام چل رہا ہے. آئی ایم ایف ایک پیکج دیتا ہے, اس سے پہلے وہ شرائط رکھتا ہے. اصل شرائط تو عوام تک پہنچتی نہیں ہیں, وہ خفیہ شرائط علیحدہ ہیں جن پر حکومت جو ہے کاربند رہتی ہے. عوام کو دکھانے کے لیے, پریس کانفرنس کے لیے, چند میڈیا کے لیے وہ چند شرائط وہ بیان کر دیتے ہیں. مطلب اس میں ہم سب مجبور ہیں اور ہماری حکومت بھی مجبور ہے, چونکہ ہم پابند ہیں ہر چیز کے. تو معذرت کے ساتھ وقت یہاں پر اختتام پذیر ہو رہا ہے. عباسی صاحب سے میں کہوں گا کہ آپ کوئی میسیج دینا چاہ رہے ہیں, چونکہ آپ تاجروں کے ساتھ آپ کا ایک سلسلہ وابستگی ہے اور آپ اس فورم کے سربراہ بھی ہیں, تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے خاص کر اس مہینے میں؟ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ جس طرح ماہ رمضان اختتام کے قریب ہی ہے ظاہر, تو اس میں ہر بندے کو ضروری بھی ہے کہ بحیثیت مسلمان اپنا تزکیہ نفس کرے کہ اس ماہ رمضان میں ہم نے کیا کھویا, کیا پایا, اور کیا ہم اس کا وہ حق ادا کر سکے جو ماہ رمضان کا جو حق تھا, کیا وہ ہم حق ادا کر سکے. اگر کہیں کمی کوتاہی میں نظر آتی ہے تو اس میں سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگلا ماہ رمضان ہمیں نصیب کرے. تو جو کمیاں پیشیاں اس میں رہ گئی ہیں تو ہم کوشش کریں کہ نیکسٹ رمضان میں یا جو اس سے پہلے بھی جو ہے ہم اپنی اصلاح کر لیں, ہم اپنے تزکیہ نفس کر لیں, ہم اپنی اصلاح کر لیں. اور دوسرا سب سے بڑی جو ایک میسیج میں دینا چاہ رہا ہوں بزنس کمیونٹی کے حوالے سے کہ عید الفطر کا ظاہر ٹائم آنے والا ہے, تو عید الفطر کے موقع پہ اپنے ارد گرد اپنے قرب و جوار میں آپ دیکھیں, اور وہ لوگ جو اس عید میں سیلیبریٹ نہیں کر سکتے یا وہ افورڈ نہیں کر سکتے, تو ان کا خاص خیال رکھا جائے, ان کو اپنے ساتھ ملایا جائے اور ان کا خاص خیال رکھتے ہوئے آپ عید الفطر منائیں. جزاک اللہ, بہت شکریہ پروفیسر مفتی نواب نفیس قادری صاحب, علامہ سید رضی حیدر زیدی صاحب, ارشد عباسی صاحب, مفتی محسن الزمان صاحب, آپ کا شکریہ. ناظرین کرام, یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. نعتیہ مقابلے کا کون بنے گا سچ کی آواز کا آج فائنل راؤنڈ, فائنل مقابلہ آج ہونے جا رہا ہے, اور دیکھتے ہیں کہ آج کے اس مقابلے میں کون کامیاب ہوتا ہے. ناظرین کرام, خدائے بزرگ و برتر کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے, سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے, اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام, وہ جن کا نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. اور میں کیوں نہ اس کو بلا فصل بادشاہ کہوں, جدا ہوا جو نبی سے نہ ایک پل کے لیے. محترم ناظرین کرام, سلسلہ مقابلے کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں آج کے اس مقابلے میں شریک ثنا خانوں کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہمارے ساتھ آج مقابلے میں موجود ہوں گے جعفر عمران جعفری, امیمہ شہزاد, غزالی الزماں, کہکشاں سہیل, حسین مہدی اور مہتاب عالم. یہ وہ نعت خواں حضرات ہیں جو یکم رمضان مبارک سے اب تک مختلف مقابلوں میں شریک ہوتے رہیں اور کامیاب ہو کے اس مقام تک پہنچیں. آج ان کا فائنل مقابلہ ہے, دیکھتے ہیں کہ کون آج اس مقابلے میں آخری مرحلے میں سچ کی آواز بننے جا رہا ہے. ناظرین کرام, آج کے مقابلے میں اس پروگرام کو ہم آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون ہے 14 اسٹار بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے. نعتیہ مقابلے کا فائنل جیتنے والے ثنا خاں کے لیے فرحان علی وارث سٹی 80 گز کا رہائشی پلاٹ پیش کرے گا, اور نعتیہ مقابلے کے فائنل میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے ثنا خاں کے لیے پاکستان کرنسی ایکسچینج کی جانب سے 70 cc کی موٹر بائک انعام کے طور پہ دی جائے گی. اور مقابلے میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے ثنا خاں کے لیے حبیب کوکنگ آئل کی جانب سے فوڈ فیکٹری اور آئرن کے انعامات دیے جائیں گے. مقابلے میں چوتھی پوزیشن حاصل کرنے والے کے لیے حبیب کوکنگ آئل کی جانب سے جو سر بلینڈر آئرن کے انعامات دیے جائیں گے, بلینڈر اور آئرن کے انعامات دیے جائیں گے. مقابلے میں پانچویں اور چھٹی پوزیشن حاصل کرنے والے ثنا خاں کے لیے حبیب کوکنگ آئل کی جانب سے آئرن کے انعامات دیے جائیں گے, اور کمانڈر سٹی کی جانب سے بھی آج ہمارے ساتھ تعاون ہے اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے. ناظرین کرام, آج کے اس پروگرام میں ججز کے فرائض انجام دینے والے جو حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ثنا خاں ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف ثنا خاں, اور آپ نے دیکھا کہ ہر پروگرام میں مختلف چینلز کے اندر ججز کے فرائض میں آپ سر فہرست نظر آتی ہیں. ہماری مراد محترمہ تابندہ لاری صاحبہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں. اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہر روز کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور الحاج وسیم عباسی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں. اور ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ہیں مشہور و معروف ثنا خاں, نوح خاں, منقبت خاں, سجاد علی درویش صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, خوش آمدید کہوں گا. اور ہمارے ساتھ چوتھے مہمان اور جج کے فرائض انجام دیں گے مشہور و معروف ثنا خاں ہیں جناب تابش مہدی صاحب,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ سلسلے مقابلے کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ اس وقت پہلے مقابلے کے پہلے شناخواں موجود ہیں جعفر عمران جعفری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ آج فائنل مقابلہ ہو رہا ہے اور مختلف مقابلوں میں آپ نے شرکت کی اور کامیاب ہو کے اس مقام تک پہنچے۔ کیسی تیاری ہے آج؟ بہترین تیاری ہے، بھرپور تیاری کے ساتھ آئے انشاءاللہ۔ آج پہلی پوزیشن لینا چاہیے آپ کو ماشاءاللہ۔ جی بسم اللہ پیش کریں۔ آئے ہیں جب وہ منبر و محراب سامنے تسکین کے کھل گئے ہیں کئی باب سامنے، اس زور سے دھڑک رہا یہاں پر روا نہیں، اس زور سے دھڑکنا یہاں پر روا ان کا حرم ہے اے دل بیتاب سامنے، آئے ہیں جب وہ جعفر عمران جعفری صاحب بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے اور ہمارے ساتھ دوسرے ثناخواں امیمہ شہزاد موجود ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ امیمہ شہزاد جی بسم اللہ۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، میں یہاں اور میری جان مدینے
جزاک اللہ. امیمہ شہزاد بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کر رہی تھی. جی میں سمجھ رہی تھی بہت پریشر میں آ جائے گی امیمہ ابھی, اچھا, لیکن کیونکہ وہ اسٹارٹ بہت زبردست لیکن ہوا ہے آخری نا. فائنل مقابلہ ہے, اس میں ہاں تو یہ پریشر میں بات بچے ہے, آتے ہیں, لیکن اچھا لیا. میں چاہوں گا کہ دو نعت خواں حضرات نے ہمارے سامنے کلام پیش کیا, اگر آپ کمنٹ پیش کریں تو بہتر ہوگا. پہلے والا کون تھا؟ جعفر کو آج میں نے پہلی بار سنا. پہلی بات تو یہ کہ انتخاب کلام شاہ صاحب کی کمپوزیشن ہے, ہر آدمی کو پڑھنا بھی بہت مشکل ہے, اور انہوں نے بہت اچھا اس کو وہ جو ہے نا کہ نبھانا, وہ اس کلام کو محسوس کر کے پڑھنا. کیا بات کہ تسکی کھل گئے ہیں صحیح سبھی باپ سامنے, تو بہت اچھا, مجھے بہت اچھا لگا. مقابلہ تو چھوڑیے, انہوں نے نعت پڑھی ہے, پیش کی ہے, سبحان اللہ, مقابلہ ہے یا نہیں یہ بات کی بات ہے. کیا بات, یہ لگ رہا تھا کہ وہ نعت جن کے لیے پڑھ رہے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ امیمہ ہے. ایک تو امیمہ نے ذہانت دکھائی کہ اس نے دوسرا شعر لے لیا جس میں زیادہ پرابلم نہیں ہوتی نا, یار ہاں اہل مدینہ والی, بہت اچھا کیا آپ نے, اور یہ شعر بھی بہت اچھا تھا. اور میرا خیال تھا امیمہ بہت مشکل پریشر میں آ جائیں گی, لیکن آئی نہیں ہے وہ, ان کا اپنا ایک انداز ہے, انہوں نے اچھا پڑھا. ٹھیک. اچھا, ہم تیسرے سناخہ کو بھی سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر کمنٹس کی طرف آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے غزالی الزماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی؟ الحمدللہ, خیریت سے ہیں؟ بھرپور تیاری کے ساتھ آئے؟ جی جی ماشاء اللہ. جی پیش کریں. ماشاء اللہ. خزاں نصیب درختوں پہ یوں نکھار آیا, خزاں نصیب درختوں پہ یوں نکھار آیا, تمہارا نام لیا موسم بہار آیا, خزاں نصیب چلا جو آپ کا دشمن بھی آپ سے ملنے چلا, جو آپ کا دشمن بھی آپ سے ملنے پلٹ تو آیا مگر دل وہیں پہ ہار آیا, پلٹ تو آیا مگر دل وہیں پہ ہار آیا, خزاں نصیب. کیا کہنے بھائی, ماشاء اللہ. غزالی الزماں ہمارے ساتھ موجود تھے بارگاہ رسالت مآب میں, گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے. اور میں کہکشاں سوال سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں, اور
میں نہایت ممنون و مشکور ہوں. ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں محترم جناب اسد رضا جعفری صاحب, چیئرمین 14 اسٹار بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں چیئرمین کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہیں محترم جناب کمانڈر محمد ذاکر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دونوں کو خوش آمدید کہوں گا, اور یقیناً اس سے پہلے یہ سلسلہ ہمارا پروگرام کا آپ لوگوں کے تعاون سے جاری رہتا رہا ہے, اور اب تک بھی اور آج بھی آپ ہی کے تعاون سے انشاءاللہ یہ پروگرام ہم ناظرین تک پہنچا رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کہکشاں سہیل. اور اس سے پہلے میں جج صاحبان سے گزارش کروں گا, اچھا کہکشاں پہلے آپ بیٹا سنائیں, ہاتھ سنائیں. جو لکیریں تقاضا میرے آگے رکھیں جو لکیریں تقاضا میرے آگے سرکار دو عالم کا ہو چہرہ میرے آگے رکھیں جو لکیریں جب آل محمد کا دیا واسطہ میں نے جب آل محمد کا دیا واسطہ میں نے مانگا تھا خدا سے جو پڑا تھا میرے آگے رکھیں جو نکیریں تقاضا میرے آگے کہکشاں سہیل بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کر رہی تھیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حسین مہدی. حسین مہدی بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے, تشریف لائیں. جی بیٹا بسم اللہ پیش کریں. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا, 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 بخدا قدموں میں
पाया जाता। काश मैं दौर पैगंबर में उठाया जाता। सात सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता। काश सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता। उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता। काश मैं दौर पैगंबर में उठाया जाता। जज़ाकल्लाह हुसैन मेहदी साहब बारगाह रिसालत में गुलाह अक़ीदत पेश कर रहे थे। नाज़रीन कराम, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। आखिरी हैं। हाँ बिल्कुल, अरे बहुत अच्छा। ज़ाहिर है लगातार। और खैरियत से आप? खैरियत से? नहीं, 5 मिनट है हमारे पास, 5 मिनट है। ऑडियो चेक कराइएगा प्लीज। हेलो 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 टेस्टिंग 1 2 3 हेलो 1 2 3 1 हेलो। अच्छा ठीक है। क्या है निहायत ही? ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। पहले कौन है? पहले वाला नाम कौन है साइड पे? अच्छा ये तो मालूम नहीं है ना, बताया नहीं आपने। हाँ नहीं दिए। अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके। ठीक है। देखा नहीं कि वो कैसे तो वीडियो बनाई गई 25 दिन में। वो दोनों आए नहीं ना। अच्छा, सज्जाद साहब नहीं आए। मैंने तो कह दिया आने।
अच्छी हुई माशाल्लाह। मोहतरम नाज़रीन कराम, एक बार फिर मरहबा सहरी की लाइव ट्रांसमिशन में आपका खैर मकदम है। और हमारा ये सेगमेंट नातिया मुकाबले का कौन बनेगा सच की आवाज़ में। आज ये आखिरी मुकाबला है, फ़ाइनल मुकाबला है। और इस वक्त हमारे साथ आखिरी सनाखा हैं जो बारगाह रिसालत माब में गुलहाए अक़ीदत पेश करेंगे, महताब आलम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? माशाल्लाह, आपने सब कुछ सुना है और आपने अब उनसे ऊपर का पढ़ना है आपने। ठीक है, पेश कीजिएगा। बने हैं दोनों जहां, शाहे दो सरा के लिए सजी है महफ़िलें, कौनैन मुस्तफ़ा के लिए मेरे मेरे चारा साज़ो बंदनवाज़, मेरे करीम, मेरे चारा साज़ो बंदनवाज़, तड़प रहा हूँ तेरे शहर की हवा के लिए। माशाल्लाह, महताब आलम बारगाह रिसालत माब में गुलहाए अक़ीदत पेश कर रहे थे। और ये मुकाबला जो आज फ़ाइनल का मुकाबला है, तमाम नात ख़ां हज़रात ने खूबसूरत अंदाज़ में बारगाह रिसालत माब में गुलहाए अक़ीदत पेश किया। अब जज साहिबान के ऊपर ज़िम्मेदारी है कि आप अपने फ़राइज़ को अंजाम देते हुए रिज़ल्ट तैयार करें। और मैं चाहूँगा कि इन तमाम नात ख़ां हज़रात का जिस अंदाज़ में इन्होंने पेश किया, कमेंट्स भी अगर साथ पेश करते रहें। तो सबसे पहले आपा, हम दो के बारे में बात कर चुके थे जी। अभी जैसे मैं, क्या नाम था इनका? अभी मेहताब बेटा, आपने जो अलाप लिया ना, वो आप ना लेते तो अच्छा था, क्योंकि अलाप के साथ आप वो अस्ताई नहीं उठा सके। फिर बेटा ये दो और सरा अलग नहीं, दो सरा, ठीक है। एक और जगह भी आपके क्लास में थोड़ी सी यही मसला रहा, तो मेहनत करनी चाहिए थी इसमें। वैसे आपकी आवाज़ तो बड़ी जानदार थी, मैंने आपको आज पहली बार सुना। कहकशां ने बहुत धीमा शुरू किया, हालांकि कहकशां बहुत अच्छा पढ़ने वाली है। पहली दफ़ा में हमें लाइन समझ में नहीं आई, बहुत अच्छा पढ़ने वाली हैं और अच्छा पढ़ सकती थी। और जो हमारा एक बच्चा था, क्या नाम था उसका? गज़ाली ने तो कमाल किया, बहुत ज़बरदस्त पढ़ा आपने। और हुसैन मेहदी बेटा, आपका भी ज़रा सा मुझे मसला लगा कि दौरे अलग था, पैगंबर अलग था, बहुत ये पढ़े जाने वाले कलाम हैं। आप लोग इतने छोटे हो कि हम आपको क्या बताएं, है ना। और ये मज़े की बात ये देखो, सारे बच्चे वैसे जीते हुए हैं। अगर आप सारे जीते हुए बच्चे हैं, हम आपको, अगर आप हम लोग को सुनेंगे ना, पुराने बड़े बड़े नात खानों को, ये जो भाषण हम आपको आज दे रहे हैं ना, आप खुद हम पे हंसेंगे। ये सारे जब पढ़ना शुरू हुए तो ऐसे ही पढ़ते थे, आप पुराने उठा के देखिए। लेकिन अब चूँकि पूरा ये शोभा बन गया ना, तो इसलिए हम आपको बताते हैं। वरना ये ना समझिएगा हम आप लोग को ना,
ہم نعت خواں بچوں کو ڈسکریج نہیں کر رہے. اب میں دیکھ رہی ہوں کہ چینلوں پہ ججز وہ کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ کہ جس کی جو انہوں نے خود زندگی میں نہ کیا ہوگا. میرے حساب سے آپ سب بہت اچھا پڑھنے والے ہیں, ذرا سی توجہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا نعت میں اضافت جو ہے وہ کچھ کا کچھ بنا دیتی ہے. ایک بچہ پڑھ رہا تھا حبیب رب العلا محمد, اس نے حبیبے پہ بہت جگہ لے لی ہے. ٹھیک ہے, حبیب رب العلا محمد کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں, یہ مطلب ہوا. اس نے پڑھا حبیبے پہ بہت جگہ لے لی اور اگلا جملہ کہا معاذ اللہ رب العلا محمد. آپ سوچیے مطلب میں کتنا فرق ہے. تو یہ احتیاط ہے, اس لیے نعت میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور جب کہتے ہیں نا ملا کے پڑھنا کسی لفظ کو, اب شاہ دو سرا کے لیے اس کا ایک مطلب ہے کہ شاہ دو سرا کیوں کہہ رہے ہیں ہم نے. اگر ہم دو الگ کر دیں گے سرا الگ کر دیں گے, بٹ آپ لوگ ڈسکریج بالکل نہیں ہوئیے گا. سارے کے ساروں کو اللہ نے آوازیں دی ہیں. ہم تو اتنی عمر میں تھے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, اور نہ ہمیں کوئی بتانے والا تھا. ہمارے سینئرس ہمیں پڑھاتے بھی نہیں تھے. آپ جیسے بچے, کیا بچے ہیں بھائی, زبردست ہے. تو یہ, اور آج سچ ٹی وی کے جب سے میں کر رہی ہوں, معیار بھائی بہت ہی اونچا ہے کلام کا پڑھنے والے کو. شاباش, میں تو تم سے بڑے نعت خواں بنو گے انشاءاللہ, جب تک میں زندہ رہوں نہ رہوں, لیکن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ کو زندگی دے انشاءاللہ. وسیم عباس صاحب, تمام بچے خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ سب کے کلام اچھے تھے, سب نے اپنے اپنے طور پہ بہت اچھا پڑھنے کی کوشش کی, مگر جس طرح آپا نے کہا چھوٹی چھوٹی غلطیاں تھیں, اور فائنل میں کسی ایک کو آگے جانا ہے ڈاکٹر صاحب, تو ہمیں بھی ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے نتیجہ ہم نے بھی اخذ کیا ہے. آج دو ثنا خواں ایسے ہیں کہ جن کے درمیان مقابلہ ٹائی ہوا ہے. دوبارہ ہم ان سے ایک ایک شعر سنیں گے. ٹھیک ہے, اور باقی جو ثنا خواں ہیں ان سب کے لیے نیک خواہشات, جس طرح آپا نے کہا ہے کہ سب جیتے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کا شرف ان کو ملا ہے, تو سب سے بڑی کامیابی تو میں سمجھتا ہوں یہ ہے, ان کے لیے یہی ہے. اور اسی کامیابی کو سمیٹتے ہوئے اللہ رب العزت انہیں بے پناہ کامیابیاں عطا فرمائے گا. اور سب بچوں نے بہت ہی اچھا پڑھا, نیک خواہشات ان سب کے لیے. سجاد بھائی. جی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب, تمام بچوں نے نام لے کے تو سب کا نہیں کہہ سکتا. ماشاءاللہ یہ جعفر عمران جعفری نے بہت اچھا پڑھا, بہت آؤٹ کلاس پڑھا, بہت ساری دعائیں ان کے حق پہ. اس کے بعد جو ان کے مقابلے میں جنہوں نے پڑھا میری نظر میں وہ غزالی الزمان, انہوں نے پڑھا, ان کے شعر میں ایک الفاظ کا تلفظ کا مسٹیک تھی, دشمن کہا تھا انہوں نے, دشمن تھا. اور اوورآل کلام انہوں نے اتنا آؤٹ کلاس پڑھا, مطلب مقابلے کلام تھا. ٹھیک ہے, اور اب ان دونوں بچوں کو سنیں گے, پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب پتہ چلے گا کہ فرسٹ کون آئے گا اور سیکنڈ کون آئے گا. ٹھیک, تابش بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے حساب سے تو آج جو چار بچوں نے مجھے بڑا مایوس کیا, اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ آج یہ فائنل کا وہ جو پریشر تھے وہ یہ برداشت نہیں کر پائے. حالانکہ اس میں سے حسین مہدی کو غالباً شہید وہی نعت پڑھنی تھی جو میمہ نے پڑھی ہے, اور مہتاب عالم نے مجھے نیچے بتایا تھا مقابلے سے پہلے کہ وہ کوئی اور نعت پڑھ لیں. یہاں آ کے جب اتنا پریشر بڑھتا ہے تو اب آٹومیٹکلی جب دماغ چلنے لگتا ہے تو وہ اب جو انہوں نے دوسری نعت سلیکٹ کی اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ سب نے غلطیاں کی ہیں اس میں. میں یہ چاہوں گا کہ جعفر اور غزالی سے ایک ایک انترا دوبارہ سنا جائے. ٹھیک ہے, اور کہکشاں نے نیچے جیسے آپا نے کہا تھا کہ جب انہوں نے شروع کیا تو وہ پہلی لائن تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی, حالانکہ انہوں نے جب انترا پڑھا ہے وہ بہت بہترین انترا پڑھا ہے. اگر یہ اسی نعت کو ایک سر آدھا سر اوپر اس طرح سے کر دیتی کہ پہلا مصرع صحیح سمجھ میں آتا تو یہ میرے خیال ہے اور زیادہ ٹف ہمارے لیے ڈیسیجن ہو جاتا. مگر اب دیکھیں, میں یہ چاہوں گا کہ جعفر اور غزالی سے ایک ایک آپ انترا دوبارہ سنیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ناظرین کرام, یہاں پر ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب کمانڈر محمد ذاکر صاحب. آپ کے کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا جو سلوگن ہے, میں چاہوں گا آپ سے پہلے کہ آپ اس پہ ڈسکس کریں. نعت خواں حضرات کو آپ نے سنا ہے, اگر اس پہ کچھ بات کریں پھر آپ کے اس حوالے سے بات کریں. بہت اچھا, بہت ٹیلنٹ ہے بچوں کے اندر, اور اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ اتنا اچھا پرفارم کرتے ہوئے. بالکل آپا نے صحیح کہا کہ ہمارا جو بچپن تھا ہمیں تو
सोच भी नहीं सकते थे कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो इन बच्चों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाना यही बहुत बड़ी बात है, और इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए इन बच्चों की। और इनमें से मैं समझता हूँ बहुत अच्छे नात ख्वान निकलेंगे फ्यूचर में, इंशाल्लाह। जो टैलेंट इनके अंदर माशाल्लाह नज़र आ रहा है। तो साहब के बारे में भी कहूँगी, बहुत अरसे से मैं यहाँ आ रही हूँ, एवरी टाइम ये हर दफ़ा ये इन बच्चों के हौसला अफजाई के लिए मौजूद होते हैं। ये दरअसल ये जो है कि सरकार ने हसन को मिंबर पे बिठाया, आका के सना खां की तौकीर बड़ी है। दरअसल ये आके जो आका के सना खां की तौकीर करते हैं ना, वही बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं। असद रज़ा जाफरी साहब, आप क्या फरमाते हैं? माशाल्लाह आपने भी सुना है। सर माशाल्लाह तमाम बच्चे अपनी अपनी जगह अपनी एक आवाज़ में, पढ़ने में, हर अंदाज में, सुभान अल्लाह। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं इनको कहीं ऊपर कहीं नीचे करूं। बात यह है कि सब सना खां रसूल खुदा के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कामयाब है, सब कामयाब है। क्या कहने, क्या ये शर्फ हासिल हो गया, मैं समझता हूँ यही बड़ी कामयाबी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन कराम, यहाँ पर मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और लाहौर में अज़ान फजर का वक्त हुआ। ये दिल गारे हिरा हो जैसे, गुंबदे सब्ज़ है यूं ताज़ा बताज़ा, हर गुंबदे सब्ज़ है यूं ताज़ा बताज़ा, हर ज़हन में कोई नया फूल खिला हो जैसे। अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। गज़ाली उज़्ज़मा, बहुत खूब, क्या बात। मिंबरो मेहराब सामने, तस्कीन के खुल गए हैं कई बाब सामने। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस ज़ोर से धड़कना यहाँ पर रवा नहीं, इस ज़ोर से धड़कना यहाँ पर रवा नहीं, उनका रंग है दिले बेताब सामने।
ماشاءاللہ ماشاءاللہ غزالی الزماں بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے. ایک بار پھر یہ دونوں نعت خواں جو ہیں ہمارے جج صاحبان کو مشکل میں ڈال رہے ہیں. میں تو الگ ہو گئی, میں نے ان چاروں کو ڈال دیا. یہ خود ہی نپٹے. پھر ایک مشکل میں ڈال دیا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں دونوں نے بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کیا ہے. قبلہ علامہ محمد حسین مسعودی صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. آپ نے ان دونوں کو سنا ہے اور یہ دوبارہ انہوں نے جج صاحبان کی فرمائش پہ, کیونکہ دونوں بہت اچھا پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو ایک بار دوبارہ انہوں نے سنائے. آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ نہیں, چونکہ میں نے پہلے ان کو نہیں سنا اور پہلی دفعہ سنا ہے. دونوں نے اپنی اپنی جگہ بہت پیارا پڑھا ہے, لیکن شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ مستقبل کے جو بچوں کا ٹیلنٹ ہے وہ زیادہ آگے جا رہا ہے. بہت زیادہ, یہ کہہ سکتا ہوں میں. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب, ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل بھی بہت میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہے. اور یقیناً نعت کوئی بھی پڑھے, منقبت کوئی بھی پڑھے, ذکر الہی کوئی بھی کرے, بس یاد رکھنا چاہیے بچوں, ایک بات ضرور کہوں گا کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم, تم میرا ذکر کرتے رہو, میں تمہارا چرچا عام کر دوں گا. تو انشاءاللہ آپ یہ ذکر الہی کرے, ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کرے. اسی میں آپ کی زندگی بھی ہے, آخرت بھی ہے, دنیا بھی ہے. ہر چیز جو خدا نے رکھی ہے وہ اسی کے ذیل میں رکھی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت ساری ہیں نا, تو یہ جہاں اس کے لیے بہت چھوٹا ہے. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح اور قلم تیرے, لوح و قلم تیرے. بات یہی ہے. تو انشاءاللہ میں تو سمجھوں گا کہ بات کو آگے بڑھائیں تو میرے خیال میں زیادہ مناسب ہے. ہاں جج صاحبان, یقیناً آپ فیصلے تک پہنچ چکے ہوں گے. میں چاہوں گا کہ آپ اگر دونوں کے لیے کمنٹ بھی پیش کریں. مشکل تھا بہت آجوں سے. جی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے یہ خوبصورت پھول تھے سارے, جن کی اپنی اپنی مہک تھی. جی بالکل. ہر ایک کو سنیں تو اس کی تازگی خوشبو سے ہم سارے منور ہو رہے تھے. مگر دنیاوی تقاضے جو تھے, ویسے تو سب آج فرسٹ پرائز کے حقدار ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی, مگر دنیاوی اعتبار سے ہم حسن نعت اور دیکھ رہے تھے کہ جس طرح غزالی الزماں پڑھ رہے تھے تو ان کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ لگ رہا تھا کہ ان کی فیلنگ کے ان کے جسم کے جو اعضاء تھے وہ بھی نعت میں مصروف تھے. اسی طریقے سے تمام ثنا خواں اپنی اپنی بساط کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے تھے. اب سب کے جو نمبر ہم نے یکجا کیے ہیں تو اس میں ایک آدھ نمبر کا جو فرق تھا وہ ابھی آپ کو یہ بتائیں. جی ڈاکٹر صاحب, میں اس میں سے نمبر بتاؤں؟ نہیں, آپ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فور بتا کمنٹس دیں. کمنٹس دو مقابلے میں دوبارہ آپ نے سنا ہے, ان دونوں کو سن لیا آپ نے, تو اب کیا کس لیول پہ جا رہے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, دو مقابلے جو ہوئے جعفر عمران جعفری کا اور غزالی الزماں, ماشاءاللہ دونوں نے بہت اچھا پڑھا. کلام انتخاب بھی دونوں کا اچھا تھا. اور غزالی کا جو ہے کہ انہوں نے انترا جو پڑھا نا, انترا ان کا جو انترا کھل کے نہیں بولا, وہ تھوڑا سا آپا نے بھی یہی چیز نوٹ کی, وسیم بھائی نے بھی نوٹ کی اور میں نے نوٹ کی کہ انترا انہوں نے جس طرح کھل کے بولنا تھا اس طرح نہیں بول پائے وہ. اور جعفر عمران جعفری نے انترا جو جس طرح انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا انترا انہوں نے پورا لیا. تو بس وہ مائنر سی, انہوں نے نمبر وغیرہ سارے میرے پاس دیے ہیں, یہ بھی آپ کے پاس جائیں گے. ٹھیک ہے, ابھی رزلٹ میرے پاس آئے گا, جا رہا ہے. آپ تابش بھائی کچھ کہنا چاہیں گے ان دونوں نعت کا؟ ان دونوں کا مقابلہ بہت اچھا تھا اور دونوں نے برابری کا مقابلہ بالکل کیا ہے, مگر اب ظاہر سی بات ہے کسی ایک نے آگے جانا ہے تو وہ رزلٹ آپ کے پاس پہنچ چکا ہے. اب آپ اناؤنس کیجئے. ٹھیک ہے, بالکل رزلٹ ہمارے تک پہنچا ہے. اور اس سے قبل جو ہے میں جیسے کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا, جن کا سلوگن ہے ایک نیا سویرا ضرور آئے گا, تو میں پوچھنا چاہوں گا, ان کا ویژن ہے 2040, تو یہ جو سویرا جس نے آنا ہے یہ کہاں تک پہنچا ہے اور کیا آپ کے اہداف اس حوالے سے؟ الحمدللہ بہت آگے جا چکے ہیں ہم, اور یہ ایک ویژن تھا جس کی ابتدا ہم نے
2017 में की थी और ऑफिशियली इसको 2019 में हमने लॉन्च किया था कि हम एक ऐसी बस्ती बनाएंगे जो रियासत मदीना का एक मॉडल होगा और ये दुनिया की सबसे खुशहाल कम्युनिटी बनेगी। और इसने 2025 में मुकम्मल होना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीच में कोरोना आ गया और डिस्टर्बेंस हो गई। अब हमारा जो मॉडल कंप्लीशन है वो 2027 तक है। तो 2027 तक इंशाअल्लाह हम 5000 लिविंग यूनिट्स बना रहे हैं, जिसमें 4000 के करीब बुक हो चुके हैं। 700 यूनिट्स हम लोगों को दे चुके हैं। 1000 से ज़्यादा इसी साल कंप्लीट कर लेंगे हम, और 25,000 लोगों ने यहाँ बसना है 2027 तक। और ये 25,000 लोग दुनिया के सबसे खुशहाल लोग होंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी लग रही हैं, प्रोडक्ट्स भी मार्केट में हमारे आ रहे हैं, वहाँ करैक्टर बिल्डिंग हो रही है, वहाँ इकनॉमिक एम्पावरमेंट हो रही है, वहाँ वो सब कुछ हो रहा है जो हमारी हसरत रही है 75 सालों में कि इस मुल्क में होना चाहिए। तो इस मुल्क पे तो मेरा इख्तियार नहीं है, लेकिन एक बस्ती पे मेरा इख्तियार ज़रूर है। तो ये एक विज़न लेके मैं चला हूँ और मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि इंशाअल्लाह 2027 तक हमारी यूनिवर्सिटीज़ भी फंक्शनल होंगी, हमारे कॉलेजेस भी फंक्शनल होंगे, हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे यतीम खाने, हमारे ओल्ड होम, हर चीज़ वहाँ पे फंक्शनल होगी। वहाँ जो है बिजली मुफ्त है। फ़िलहाल हमने 100 यूनिट्स तक मुफ्त किए, लेकिन 2027 में वहाँ बिजली मुफ्त होनी है, वहाँ मेडिकल मुफ्त होना है, वहाँ एजुकेशन मुफ्त होनी है, वहाँ खाना मुफ्त होना है, वहाँ पानी मुफ्त होना है, वहाँ सब कुछ मुफ्त होना है। और एक बेहतरीन जो है वो सोर्स हम जनरेट कर रहे हैं इनकम का, इंडस्ट्रीज़ लगा के, कि वहाँ के लोगों ने काम करना है, वहाँ के लोगों ने एक दूसरे से प्यार करना है, वहाँ पे ह्यूमन वैल्यूज़ होंगी, वहाँ कोई किसी के साथ ज़्यादती नहीं कर सकेगा। तो एक जो आइडियल स्टेट का मॉडल है ये वो बन रहा है। और अगर 2027 तक ये मॉडल कंप्लीट होता है, लोग इसको पसंद करते हैं, तो इंशाअल्लाह फिर पाकिस्तान के हर शहर के साथ कमांडर सिटी बनेगा और हो सकता है कि 20 करोड़ लोग कमांडर सिटी में आ जाएं और ये मुल्क बदल जाए। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। और फिर माशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ इसलिए कि हर साल यहाँ पर नात खां हज़रात के लिए इनकी तौक़ीर, इनकी इज़्ज़त व एहतराम और इनकी हौसला अफजाई के लिए जो आप काम कर रहे हैं, यकीनन ये एक बहुत मुस्तहसन अमल है। बाकी सारे काम अच्छे हैं आपके, लेकिन इससे आपको वाक़ई दुआएँ मिलती हैं और ये नात खां हज़रात जिस अंदाज़ में पेश कर रहे हैं। और हमारे साथ 14 स्टार बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से भी हर साल की तरह आज भी इस प्रोग्राम में और इस पूरे रमज़ान में माशाल्लाह आपका ताउन रहा है। और आपका भी जो स्लोगन है निहायत ही कम कीमत में अपने घर के मालिक बनिए, तो इस हवाले से भी मैं चाहूँगा कि आपका क्या अहदाफ और मकासद हैं। जैसे आप कम कीमत में चाहते हैं कि लोग जो है इस वक्त घर के लिए बहुत मुश्किलात का शिकार हैं, तो वो अपना घर के मालिक बन जाएँ। शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसमें मैं थोड़ा सा आपको वाज़े करना चाहूँगा, जो एक नए शहर बनाने का एक हमारा जो स्लोगन है, बाकायदा स्लोगन नहीं एक मकसद है। क्योंकि जो गरीब आवाम है वो आज के वक्त में कराची में अगर घर लेना चाहती है तो मैं नहीं समझता कि वो इस वक्त में कोई 5 लाख रुपए में 120 गज़ का प्लॉट ले सकता है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा मौका है कि इस मौके के ऊपर ये अपनी इस प्लॉट में अपनी शराकतदारी हासिल करें और इस मौके का फ़ायदा उठाएं। बेशक। क्योंकि बात यह है कि जो शहर कराची आपकी तरह देख रहे हैं कि जैसे आगे बढ़ता चला जा रहा है, उसमें लोगों के वसाइल उसी तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमने इस शहर को इसीलिए एक नया शहर का नाम दिया है कि उसके अंदर तमाम वो सहूलियात जो शहर में उनको नहीं मिल पाती हैं वो वहाँ पे उनको आसानी से दरकार हो, ताकि उस महरूमी से जो आज के वक्त के हिसाब से लोगों के पास परेशानियाँ हैं, उन परेशानियों को ख़त्म करते हुए हम आगे बढ़ें। ठीक, तो ये एक हमारा बस ठीक है। यकीनन आप भी माशाल्लाह इस बेहतरीन कार खैर में शरीक हो चुके हैं और आप भी माशाल्लाह नात खां हज़रात की तौक़ीर और इनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए, हौसला अफ़ज़ाई के लिए माशाल्लाह इस पूरे माह में जितने भी नात खां हज़रात तशरीफ़ लाएँ, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये मोहम्मद वाले मोहम्मद की जो सना करते रहें, इसका अजर आपको ज़रूर मिलेगा आप दोनों को, कि आप लोगों के ताउन से और आपने हौसला अफ़ज़ाई फरमाई और सिलसिला यहाँ तक पहुँचा। इंशाअल्लाह आज देखते हैं कि कौन कामयाब होता है। यकीनन सब कामयाब हैं। क़िबला हमारे साथ मौजूद है, माइक का मैं दीजिएगा। क़िबला मैं चाहूँगा कि अगर चाँद नज़र आ गया तो ये हमारा आखिरी प्रोग्राम है इस हवाले से इस रमज़ान का, तो मैं चाहूँगा कि इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं,
تو کیا ہم نے سیکھا, کیا ہم نے اس ماہ رمضان میں پایا, اور ہمیں اب جو عید کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں کیا, کس طرح عید کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیر الناس من ینفع الناس. بہت آسان سا جملہ ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس. بہترین آدمی وہ ہے, بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے. چونکہ یہاں جو گفتگو ہو رہی تھی, اور رمضان المبارک جو ہمیں خداوند عالم نے ایک بہترین کہیے کہ انسٹیٹیوشن دیا ہے, ایک موقع ہمیں دیا کہ ہم پورے سال میں 12 مہینے میں 1 مہینے اپنی اوور آلنگ کر لیں, اپنے آپ کو ایک مرتبہ ریوائز کر لیں, اپنے بارے میں تھوڑا سا غور کر لیں, تھوڑا سا دنیا کو ہم نیچے رکھ کر کے آخرت کی بلندی کی طرف دیکھنے کی کوشش کریں کہ جہاں ہماری ملاقات ہونی ہے اس ذات سے کہ جو ہمارا انتظار کر رہی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. بس یہ رمضان کیوں آیا, یہ ساری چیزیں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنے رب کو راضی کر لیں. کب راضی کر لیں؟ ارجعی الی ربک. جب ہم اپنے رب کی طرف لوٹیں تو پھر ہم اس حالت میں لوٹیں کہ وہ ہم سے راضی ہو, ہم اس سے راضی ہوں. اور اس کے لیے سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ پورے رمضان میں کہوں کہ سچ ٹیلی ویژن کی ٹرانسمیشن ہے, تو صرف کچھ بھی نہ کر سکیں اگر, تو کم سے کم اس رمضان سے ایک چیز سیکھ لیں. بہت کچھ سیکھنا شاید مشکل ہو جائے تو سچ بولنے کی عادت ڈال لیں. کیا بات ہے. اگر ہم سچ بولنے لگ جائیں تو شاید اس معاشرے کے اکثر مسائل حل ہو جائیں. لیکن جب تک جھوٹ پر کسی معاشرے کی بنیاد رکھی جائے گی, عمارت کھڑی کی جائے گی, اس وقت تک ہم اس پاکستان کو کامیابی سے ہمکنار نہیں کرا سکتے. لہٰذا کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن کا پیغام یہی ہے. تو ہمیں اور آپ کو سب کو سچ کے ساتھ ہونا چاہیے. رہ گیا عید کی ایونٹ کے حوالے سے, تو یقیناً لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایونٹ ہے یا نہیں ہے. بالکل ایونٹ ہے اور خدا نے دیا ہے. لیکن یہ اور بات ہے کہ ایونٹ کو ہم نے اپنی مرضی سے منانا ہے یا رب تعالیٰ کی مرضی سے منانا ہے. تو جس کا ایونٹ ہے وہی بتائے گا کہ کیا ہے. ٹرانسمیشن ہو رہی ہے تو سچ ٹی وی کی پوری ٹیم بتائے گی کہ اس پروگرام کو کس طرح سے اینڈ تک لے کے جانا ہے. تو بس میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک قول مجھے یہاں یاد آتا ہے کہ عید کہتے ہیں لوٹنے کو, واپس. ہم آئے تھے, انسٹیٹیوشن میں آئے, ہماری تربیت ہوئی, اور اب ہم واپس لوٹ کے جا رہے ہیں. یہ عید یعنی اب آپ اپنے واپسی کا سفر کیجئے. اور واپسی کا سفر کیسا ہونا چاہیے کہ مولا فرماتے ہیں کہ ہر وہ دن کہ جس دن ہم گناہ نہ کریں, خدا کے دین کی مخالفت نہ کریں, انسانیت کو ہم پامال نہ کریں, ہم اقدار انسانی کو فراموش نہ کریں, تو وہی دن ہمارے لیے عید کا دن ہے. لہٰذا عید ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں اقدار لیلۃ القدر, یہ لیلۃ القدر ملی تھی کس لیے؟ اس لیے ملی تھی کہ انسان اپنے اقدار کو بلند کرے. لہٰذا ہم آج اقدار اپنے کھو چکے ہیں, چاہے وطن کا اقدار ہو یا نیشن کا ہو یوں کہیے, یا یہ کہیے اسلام کا ہو. لیکن یاد رکھیے گا کہ آج اسلام صرف ہماری پراندگی کی وجہ سے, ہماری مختلف الخیالی کی وجہ سے جو ہم متحد نہیں ہو پا رہے ہیں, تو سب سے بڑا عید کا تحفہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو میں سمجھوں گا کہ آئیے سب ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل جائیے. جزاک اللہ. ناظرین کرام, معذرت کے ساتھ انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. محترم ناظرین کرام, ایک بار پھر مرحبا. سحری کی براہ راست نشریات میں آپ کا خیر مقدم ہے, اور نعتیہ مقابلہ آج اختتام پذیر ہوا ہے, اور آج اس وقت رزلٹ ہمارے ساتھ موجود ہے. میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ثناخواں حضرات ہیں ان سے کچھ کمنٹ لے لیں. آپ فائنل جج آپ ہیں, اور بتائیں کہ آج پہلی پوزیشن کس نے لی ہے؟ میرے خیال سے ہمارے غزالی بھائی جو ہیں انہوں نے, غزالی بھائی کو آپ نے پہلی پوزیشن دی. دوسری پوزیشن کس نے لی ہے پھر؟ دوسری پوزیشن غالباً ہو سکتا ہے میری ہو. ماشاءاللہ, کیا بات ہے. آپ کیا کہتی ہیں, پہلی پوزیشن کس کو ملیں گے آج؟ پہلی
इनको अच्छा, और दूसरी गजाली। क्या बात है, गजाली को दे दें। ये गजाली अपने आप को पहली दे रही है दूसरी? नहीं, मैं सेकंड और जाफर भाई फर्स्ट। क्या बात है यार, ये सारे कुर्बानी के जज्बा है इनके अंदर। जी बेटा, आप क्या कहती हैं? आज की सब में आना चाहिए, तो बड़ा मसला हल हो जाए। आज के मुकाबले में पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन किनको देंगी आप? अपने आप को भी दे सकती हैं। जाफर भाई फर्स्ट। जाफर को, और दूसरी गजाली को दे रही हैं। अच्छा, क्या बात है। आगे आप हुसैन, आप क्या करते हैं? अपने आप को भी दे सकते हैं। पहली पोजीशन जाफर भाई की और दूसरी गजाली भाई। क्या बात है। ये माशाल्लाह बच्चे भी बहुत दिक्कत से सुनते भी हैं, और एक एक चीज़ ये भी जज से कम नहीं है। पता ही नहीं, फिर देखें जज साहिबान पहली जाफर की और दूसरी हमारे गजाली। क्या बात है। देखें आप, इनके भी फैसले बिल्कुल आपके फैसलों के करीब हैं। देखें अब हमारा, अब हम बड़ी जमायत। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा है, सब ने बहुत अच्छा पढ़ा है। और यहाँ गुफ्तगू भी हुई कि माशाल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शनाख्त करने वाले सब कामयाब हैं। खुदा की बारगाह में, रसूलुल्लाह की बारगाह में आप सब कामयाब हैं। लेकिन जो एक मजबूरी है कि किसी एक को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये करना होता है, तो उस हिसाब से बाकी आप में कोई कमी नहीं है। ठीक है, सब ने बहुत अच्छा पढ़ा है। आज का जो रिज़ल्ट हमारे पास मौजूद है, मुकाबले में पहली पोजीशन जिसने हासिल की है, और मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम जनाब असद रज़ा जाफरी साहब से कि चेयरमैन 14 स्टार बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं आप तशरीफ़ लाएँ और आज के मुकाबले में पहली पोजीशन लेने वाले शनाख्त को आप इनाम पेश करेंगे। क्या है इनाम? जी, आप आगे तशरीफ़ लाएंगे। एक मिनट। आज के मुकाबले में फरहान अली वारिस सिटी और चेयरमैन 14 स्टार बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जनाब असद रज़ा जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और इनकी तरफ से ऐलान था कि इस प्रोग्राम में, इस मुकाबले में जो सच की आवाज़ बनेगा, पहली पोजीशन लेगा, उनके लिए फरहान अली वारिस सिटी में 80 गज़ का रिहायशी प्लाट दिया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो रिहायशी प्लाट की जो है वो फ़ाइल मौजूद है असद जाफरी साहब के पास। बस अनाउंस करते हैं यहाँ से कि कौन खुश नसीब है आज इस प्लाट का हकदार बन रहा है। तो आज के इस मुकाबले में जज साहिबान के फ़ैसले के मुताबिक पहली पोजीशन हासिल करने वाले खुशकिस्मत शनाखा हैं जाफ़र इमरान जाफरी। आगे तशरीफ़ लाएं। बहुत बहुत मुबारक हो आपके लिए। उधर देखिए, बहुत मुबारक हो आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। यहीं तशरीफ़ रखें आप। और मैं गुजारिश करूँगा कमांडर मोहम्मद जाकिर साहब, चेयरमैन कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, आप तशरीफ़ लाएँ यहाँ पर। और आज के मुकाबले में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले शनाखा हैं जज साहिबान के फ़ैसले के मुताबिक गजाली-उज़-ज़मा। गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और बाइक की चाबी, दूसरी पोजीशन के लिए बाइक की चाबी उनको पेश कर रहे हैं जनाब कमांडर मोहम्मद जाकिर साहब। माशाल्लाह। पाकिस्तान करेंसी एक्सचेंज की जानिब से दूसरी पोजीशन वाले के लिए बाइक का इनाम था जो इनको पेश किया जा रहा है गजाली-उज़-ज़मा साहब। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और सलामत रहें। तीसरा जो तीसरी पोजीशन जिसने हासिल की आज के मुकाबले में वो हैं उमैमा शहजाद। उमैमा शहजाद हैं, आपके लिए भी इनाम है तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले के लिए। आज के हबीब कुकिल ऑयल की जानिब से फूड फैक्ट्री और आयरन के इनामात आपके लिए। और आज के मुकाबले में चौथी पोजीशन हासिल करने वाले शनाखा कहकशां सुहेल हैं, और आपके लिए भी इनाम का ऐलान है हबीब कुकिंग ऑयल की जानिब से जूसर, ब्लेंडर और आयरन के इनामात आपके लिए। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और पाँचवें इनाम आयरन, पाँचवें का या मेरे पास पोजीशन बस उसमें जो बाकी हैं वो पाँचवीं और छठी पोजीशन के लिए भी आप इसको फाइनल कीजिएगा। आयरन का उनके लिए इनाम है, और ये जज साहिबान मुझे फाइनल करके देंगे। पाँचवीं पोजीशन जो है डॉक्टर साहब हुसैन मेहदी की है, और छठी हुसैन मेहदी पाँचवीं है, और छठी जो है महताब आलम की। ठीक है, बिल्कुल। एक बार फिर मैं जिन लोगों ने इस तमाम यकुम रमज़ान से अब तक हमारे साथ इनका ताउन रहा,
اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے۔ تو کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا جن کا سلوگن ہے ایک نیا سویرا ضرور آئے گا، اور 14 اسٹار بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا جن کا مشن ہے کم قیمت پر مکان کا مالک بنانا، اور ہمیں تعاون حاصل رہا حج، عمرہ اور زیارات کا ایک معتبر نام کاروان امیر حمزہ کا جو ہمارے ساتھ تعاون رہا۔ 14 اسٹار بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے نعتیہ مقابلے کا فائنل جیتنے والے ثنا خان کے لیے فرحان علی وارث سٹی میں 80 گز کا رہائشی پلاٹ کا اعلان کیا تھا، اور نعتیہ مقابلے کے فائنل میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے ثنا خان کے لیے پاکستان کرنسی ایکسچینج کی جانب سے 70 cc کی موٹر بائک کا اعلان تھا۔ یہ دونوں انعامات الحمدللہ ثنا خان تک جو ہے پہنچ چکی ہیں، وہ انعامات مل چکے ہیں۔ مقابلے میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے ثنا خان کے لیے حبیب کوکنگ آئل کی جانب سے فوڈ فیکٹری اور آئرن کے انعامات ابھی آپ کو پیش کیے جائیں گے۔ مقابلے میں چوتھی پوزیشن پر آنے والے حبیب ثنا خان کے لیے حبیب کوکنگ آئل کی جانب سے جو سلبنڈر آئرن کے انعامات کا اعلان ہے انشاءاللہ جو آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ مقابلے میں 5ویں اور 6ٹھی پوزیشن حاصل کرنے والے ثنا خانوں کے لیے حبیب کوکنگ آئل کی جانب سے آئرن کے انعامات ہیں جو آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔